بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کے آغوش میں تسبیح و مناجات۔ دوستو بھائیو، رجب کا مہینہ گزر رہا ہے اور اس میں لوگ شب معراج مناتے ہیں، اور اس مقصد سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا تھا، اور اس دن جس دن کے لوگ سمجھتے ہیں کہ 27 رجب ہے، جبکہ یہ قرآن و سنت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی معراج کے بعد کبھی بھی آپ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ 27 رجب کو ہے، رجب کے مہینے میں ہے۔ نہ دن کا پتہ ہے، نہ وقت کا پتہ ہے، اور نہ ہی اس تاریخ کا اور نہ اس مہینے کا۔ صرف اگر ہے ذکر قرآن مجید میں، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک، جس کے گرد اطراف میں ہم نے برکتیں ہی برکتیں رکھی ہیں، لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسراء اور معراج کی داستان اللہ نے بیان فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک سفر کے 2 حصے ہیں۔ سفر کا پہلا مرحلہ وہ ہے جو آپ نے رات میں مکہ مکرمہ سے یروشلم یعنی بیت المقدس تک طے فرمایا، اور یہ سفر اسراء کہلاتا ہے۔ اور سفر مبارک کا دوسرا مرحلہ وہ ہے جو آپ نے مسجد اقصی سے اللہ کے دربار عالی آسمانوں کی آپ نے سیر فرمایا، جسے معراج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سفر اسراء اور معراج کے سمجھنے کے لیے ان حالات اور واقعات کا جائزہ لینا ضروری معلوم ہوتا ہے جس کی روشنی میں یہ سفر پیش آیا تھا۔ معراج کے 1.5 سال پہلے کئی واقعات اور حادثات رونما ہوئے تھے۔ پہلے تو کفار مکہ نے مومنین پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا، یعنی ہر طرح کی اذیت اور تکلیف دینا شروع کر دیا تھا۔ اسی زمانے میں مسلمانوں کے ظلم و ستم کی انتہا سے زیادہ ہو جانے پر، مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا زیادہ ہو جانے پر جوابی کارروائی کا حکم نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی تھی سورہ بقرہ آیت نمبر 109 میں، تو تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ خدا اپنا دوسرا حکم بھیجے۔ اور اسی طرح سے اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دشمنان اسلام کے درمیان ابو طالب ایک ڈھال کی حیثیت رکھتے تھے۔ ابو طالب کے انتقال کے بعد کافروں کے ظلم و ستم میں اور تیزی اور شدت آ گئی تھی، اور ابھی انہیں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ اس ثانی ہے کہ فوراً بعد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک اور حادثہ پیش آیا کہ آپ کی چہیتی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گویا رنج و غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا قریش کے سردار کی بیٹیوں میں سے تھی، تو آپ کا بھی بہت لحاظ لوگ رکھتے تھے۔ اس تیزی سے بدلتے ہوئے حالات کو مد نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت دین کے خاطر اور حق کو پہنچانے کے لیے طائف کا سفر فرمایا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے لوگوں سے ہمدردی اور امداد کا خیال اس لیے بھی آیا کہ یہاں پر ان کی والدہ آمنہ کے بہت سارے رشتہ دار موجود تھے۔ اگر ان بارسوخ لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ صرف بے رخی اور سرد مہری کا مظاہرہ کیا، بلکہ ان لوگوں نے وہاں کے بچوں کو اکسایا اور شریروں کو آپ کے پیچھے لگایا۔ ان شریروں نے، ان لڑکوں نے آپ پر پتھر مار مار کر آپ کو پریشان کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا۔
یہاں تک کہ آپ کے سر مبارک سے بہتے ہوئے لہو سے آپ کی جوتیاں بھر گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر کے باہر ایک باغ میں پناہ لی۔ اس باغ کے مالک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کیا اور شرپسند بچوں کو مار بھگایا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ طائف کے لوگ حد سے تجاوز کر گئے ہیں، اگر آپ حکم دیں تو ان کی بستی الٹ کر انہیں نیست و نابود کر دیا جائے، مگر آپ نے فرمایا میں ساری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر آیا ہوں، نہ کہ زحمت دینے والا، میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ بہت ممکن ہے کہ ان کی آئندہ نسلیں سچائی اور حق کو پہچان کر مسلمان ضرور ہو جائیں گی۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کئی المناک حادثات کی وجہ سے اس سال کو آپ نے عام الحزن یعنی غموں کا سال کہا جاتا ہے، جیسا کہ کتابوں میں سیرت کی لکھا ہوا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے دوبارہ مکہ تشریف لائے تو کفار نے آپ کو مکے میں داخل ہونے نہیں دیا، کیونکہ آپ کفار مکہ کی نظر میں مکہ مکرمہ کے باشندے نہیں رہے تھے بلکہ اجنبی ہو گئے تھے۔ کئی بار کوششوں کے باوجود آپ مکہ مکرمہ میں داخلے کی اجازت مل تو گئی، مگر اس شرط کے ساتھ کہ آپ وہاں قیام کے دوران تبلیغ اور دعوت کا اشاعت دین کا کام نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے حدود سے باہر بازاروں اور میلوں میں لوگوں کو تبلیغ کرنے لگے۔ کافروں کی اس انتہائی سخت گیر رویے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی صبر و برداشت سے کام لینا پڑا، اور جس سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو انعام کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کا شرف بخشا۔ آپ کو اللہ رب العالمین نے آسمانوں پر بلایا۔ تو آئیے اسراء کا واقعہ جیسا کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ایک رات حضرت جبریل علیہ السلام مسجد حرام میں تشریف لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ زمزم سے وضو فرمائیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا اور آپ کے سینے کا آپریشن کیا اور انسانی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو نکال کر آپ کو اس قابل بنایا کہ آپ ملائے اعلیٰ آسمانوں پر جا سکیں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے براق پر سوار کر کے ہر مسجد حرام سے مکہ مکرمہ سے یروشلم مسجد اقصیٰ تک آپ کو لے آئے۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ بعد میں جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 پیالے پیش کیے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ نے جو 2 رکعت نماز پڑھائی، جیسا کہ احادیث کے اندر موجود ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام وہاں حاضر ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی تک سب یہاں پر موجود ہیں، اور آپ نماز پڑھائیے۔ چنانچہ آپ نے نماز پڑھائی، اور یہ آپ امام الانبیاء کا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، اور تمام انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کے لیے 3 پیالے پیش کیے گئے، جیسا کہ بعض روایتوں میں آتا ہے، بعض میں 2 کا ذکر ہے، ایک شراب، دوسرا دودھ اور تیسرا پانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ پسند فرمایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ نے صحیح انتخاب فرمایا، اگر آپ دودھ کے بجائے شراب کا انتخاب فرماتے تو امت گمراہ ہونے کا اندیشہ تھا، اگر پانی کا پیالہ آپ اپناتے تو آپ کی امت زیادہ ڈوب کر مرنے کا اندیشہ تھا۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شراب کو عربی میں ام الخبائث یعنی خبیث چیزوں کی ماں کہا جاتا ہے۔ شراب سے پورا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ آپ کا سفر آسمانوں کی طرف لے کر جایا جاتا ہے۔ جب پہلے آسمان میں پہنچے تو دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون ہے؟ بولا جبریل ہے۔ آپ بولے آپ کے ساتھ کون ہے؟ بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دروازہ کھولا گیا، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے۔
5ویں آسمان میں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور 7ویں آسمان پر جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام پیغمبروں کو سلام کیا اور ان سے بات چیت کی، سب نے آپ کو مبارکباد دی۔ ایک جگہ آپ کا گزر دوزخ کے قریب سے ہوا، آپ نے جبریل سے دوزخ کی ایک جھلک دیکھنے کی فرمائش کی جو کہ پوری کر دی گئی، جس کی کچھ جھلکیاں آپ دیکھیں۔ نمبر 1، ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ہونٹ اونٹ کی طرح ہیں، وہ بار بار آگ کے گولے اپنے منہ میں ڈالتے ہیں جو کہ ان کی پشت سے خارج ہو جاتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو امانت میں خیانت کیا کرتے تھے۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پیٹ بہت بڑے ہیں اور پھولے ہوئے تھے اور اونٹ کے پاؤں سے روندے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ لوگ سود میں ملوث تھے، سود کھانے والے۔ اور اسی طرح سے نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے سامنے تازہ اور لذیذ کھانا رکھا ہوا تھا، تازہ گوشت رکھا ہوا تھا، اور قریب ہی گندا اور بدبودار سڑا ہوا گوشت رکھا ہوا تھا، تو وہ اسی کو کھا رہے تھے۔ یہ لوگ اچھا کھانا چھوڑ کر سڑا ہوا کھانا کھا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی منکوحہ بیویوں کو چھوڑ کر دوسری عورتوں کے ساتھ حرام کاریاں کیا کرتے تھے۔ نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ عورتوں کو ان کی چھاتیوں سے لٹکایا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ان عورتوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کیا تھا، کہ یہ امت کے زناکار بدکار عورتیں ہیں۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کچھ اور آگے گئے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے پیٹ بڑے بڑے گھروں جیسے ہیں، جب وہ اٹھنا چاہتے ہیں گر گر پڑ جاتے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ قیامت قائم نہ ہو۔ فرعونی جانوروں سے وہ روندے جاتے ہیں اور اللہ کے سامنے آہوزاری کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے۔ سود خور ان لوگوں کی طرح ہی کھڑے ہوں گے جنہیں شیاطین نے باولا بنا رکھا ہے۔ اور میں کچھ اور دور اور چلا تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے پہلو سے گوشت کاٹ کاٹ کر فرشتے انہیں کھلا رہے ہیں اور کہتے جاتے ہیں جس طرح اپنے بھائی کو گوشت اپنی زندگی میں کھاتا رہا اب بھی کھا۔ میں نے پوچھا جبریل علیہ السلام سے یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ آپ کی امت کے عیب جو اور غیبت کرنے والے آوازہ کش لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس قوم پر ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، ہر بار ٹھیک ہو جاتے اور پھر کچلے جاتے، دم بھر کی انہیں مہلت نہ ملتی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو کہ فرض نمازوں کے وقت ان کے سر بھاری ہو جایا کرتے تھے، نماز سے سو جایا کرتے تھے۔ پھر کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ ان کے آگے پیچھے دھجیاں لٹک رہی ہیں اور اونٹ اور جانوروں کی طرح کانٹوں اور کانٹوں دار جہنمی درخت چر چگ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں اور جہنم کے پتھر اور انگارے کھا رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیسے لوگ ہیں؟ فرمایا اپنے مال کی زکوٰۃ نہ دینے والے۔ اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا بلکہ یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ پھر میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ ان کے سامنے ایک ہنڈیا میں تو صاف ستھرا گوشت ہے، دوسرے میں خبیث سڑا بھسا گندا گوشت ہے۔ یہ اس اچھے گوشت سے روک دیے گئے ہیں اور اس بدبودار بدمزہ سڑے ہوئے گوشت کو کھا رہے ہیں۔ میں نے سوال کیا یہ کس گناہ کے مرتکب ہیں؟ جواب ملا یہ وہ مرد ہیں جو اپنی حلال بیویوں کو چھوڑ کر حرام عورتوں کے پاس رات گزارتے تھے، اور وہ عورتیں ہیں جو اپنے حلال خاوندوں کو چھوڑ کر اوروں کے ہاں رات گزارتی تھیں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ راستے میں ایک لکڑی ہے، ہر کپڑے کو پھاڑ دیتی ہے، ہر چیز کو زخمی کر دیتی ہے۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ آپ کے ان امتیوں کی مثال ہے جو راستے روک کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر اس آیت کو پڑھا
ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، یعنی ہر راستے پر لوگوں کو خوف زدہ کرنے اور راہ حق سے روکنے کے لیے نہ بیٹھا کرو۔ یعنی پھر آپ نے دیکھا کہ ایک شخص بہت بڑا ڈھیر جمع کیے ہوئے ہے جسے اٹھا نہیں سکتا، پھر بھی وہ اوپر بڑھا رہا ہے، اوپر اور چڑھا رہا ہے۔ پوچھا جبریل علیہ السلام سے یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جس کے اوپر لوگوں کے حقوق اور اس قدر ہیں کہ وہ ہرگز ادا نہیں کر سکتا تھا، تاہم وہ اور بھی حقوق چڑھا رہا ہے اور امانتیں لوگوں کی لے رہا ہے۔ پھر آپ نے ایک جماعت کو دیکھا جن کی زبان اور ہونٹ لوہے کی خینچوں سے کاٹے جا رہے ہیں، ادھر کٹے ہوئے اور ادھر درست ہو گئے، پھر کٹ گئے، یہاں یہی حال برابر جاری ہے۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا یہ فتنے کے واعظ اور خطیب ہیں۔ پھر دیکھا ایک چھوٹے سے پتھر کے سوراخ میں سے ایک بڑا بھاری بیل نکل رہا ہے، پھر وہ لوٹنا چاہتا ہے لیکن نہیں جا سکتا۔ پھر جبریل علیہ السلام یہ کیا ہے؟ تو فرمایا یہ وہ شخص ہے جو کوئی بڑا بول دیتا تھا، پھر اس پر نادم ہوتا تو تھا لیکن لوٹا نہیں سکتا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے سامنے جہنم پیش کی گئی جہاں غضب الہی، عذاب الہی، ناراضگی الہی تھی۔ اس میں اگر پتھر اور لوہا ڈالا جائے تو اسے بھی کھا جائے، پھر میرے سامنے سے وہ بند کر دیا گیا۔ دوستو یہ کچھ عذاب اور کچھ جہنم کے قصے آپ کے پیش گزار کیے گئے، انشاءاللہ بات اور باقی ہے، اگر کل آپ کو پھر اور بتائیں گے۔